अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कंबर शहदाद कोट से। मंसूर अली वेगन की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में अमनो अमान के हवाले से SSP ऑफिस कंबर शहदाद कोट कॉन्फ्रेंस हॉल में SSP कंबर शहदाद कोट बशीर अहमद बरोही की ज़ेरे सदारत जिले के तमाम SDPOs SHOs इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमनो अमान के सिलसिले में जामिया हिकमत अमली तश्कील देने की गर्ज से मीटिंग का इनेकाद किया। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुनक्किद होने वाली मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। इजलास में मजालिस जुलूसों के मजमूई सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू। SSP कंबर शहदाद कोट बशीर अहमद बरोही ने तमाम SDPOs SHOs को सिक्योरिटी के हवाले से अहकामात जारी किए। कहा कि मुहर्रमुल हराम में तमाम होने वाले जुलूसों मजालिस तमाम बारगाहों तमाम रूट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएँ। मातमी जुलूसों के तमाम रूट्स इमाम बारगाहों और मजालिस के होने वाली जगहों की बम डिस्पोजल स्क्वाड से स्वेपिंग करवाई जाए। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। एडिशनल ब्यूरो चीफ सरदार सफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की ज़ेरे सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन और फ़िरकावाराना हमआहंगी की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर, अमन कमेटी मेंबरान, तमाम मकातबा फ़िक्र के उलमा कराम, ताजिर, नुमाइंदगान, मेंबरान अमन कमेटी समेत दीगर इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। दौरान इजलास मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के क़याम दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने कहा कि ज़िले में अमन व अमान का क़याम हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मज़ीद उनका कहना है कि मजहबी हमआहंगी, रवादारी और अमन व अमान के क़याम में उलमा कराम का मुस्बत किरदार अहमियत का हामिल है। बहावलनगर को अमन का गहवारा बनाने और कानून की बालादस्ती कायम करने में अहम कमेटी का किरदार काबिल तहसीन है। मेंबरान मुहर्रमुल हराम में भी अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। अमन कमेटी के मेंबरान ने भी क़याम अमन के लिए अपनी तजावीज़ पेश की, अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया और अदा किया कि ज़िला बहावलनगर में तमाम मकातबा फ़िक्र के लोग अमन के दाई हैं, मजहबी रवादारी, अख़ुवत और भाईचारे की रिवायत के अमीन हैं। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क के इस्तेकाम, सलामती, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर है MLC से। इमरान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मौसा शमन माही बलोच में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं वसीम खान बलोच, चौधरी नूर समद, सदर मौसा शमन, लोने खान बलोच, रमज़ान खान बलोच, सनी खान, जावेद खान, अदनान खान ने इजहार तशक्कुर मनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हक़ व सच की फतह है। चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने से पंजाब में तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ होगा। वफाकी हुकूमत और PDM को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुले दिल से एहतराम करना चाहिए। PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। वफाकी हुकूमत और PDM अवाम में अपना एतमाद खो चुके हैं। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने PTI को कामयाब करवा कर वफाकी हुकूमत और PDM की नींदें उड़ा दी। वो इंतखाबात से भाग रहे हैं, लेकिन अब इम्पोर्टेड हुकूमत का अंजाम करीब है। इस मौके पर वर्करों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाइयाँ तकसीम की। इमरान हैदर, अब नवाज खान, कची, सैयद अहमद, असर खान, जोया, मोहम्मद आसिफ, अजमेर खान, शानी खान समेत दीगर दोस्तों ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर हबीबाबाद में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया। मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। खत्मे नबूवत चौक पार्टी तरानों से गूंज उठा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े फैसले के बाद हबीबाबाद में भी पीर मुश्ताक अहमद और चौधरी शहजाद अहमद सदर टाउन कमेटी हबीबाबाद की ज़ेर क़यादत यौम तशक्कुर मनाया गया। रैली भी निकाली गई। सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। नौजवानों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे किए। इस मौके पर चौधरी शहजाद अहमद ने कहा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने तारीखी फैसला सुनाकर जमहूरियत को मजबूत किया। अदलिया के इस मुनासफाना फैसले पर इस कदर खुश हैं कि पंजाब फिर की अवाम अपने अपने शहरों के गली कोचों में निकल कर जश्न मना रही है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुल्क बहुत जल्द इमरान खान की क़यादत में तरक्की की राहों पर गामसन होगा। और इधर गोशरा में बिजली के बिलों में बेहद इजाफा और बेजा टैक्सों से सताए हुए शहरी सड़कों पर निकल आए। लारी अड्डा वापदा दफ्तर के सामने शहरियों का बिजली के बिल लेकर शदीद एहतजाज। गोशरा में दिन ब दिन बढ़ती हुई बिजली की कीमत और बेजा टैक्स के सताए शहरी बिजली के बिल लेकर सड़कों पर निकल आए। लारी अड्डा वापडा दफ्तर के सामने शहरियों का एहतजाज। ट्रैफिक जाम, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना।
احتجاج کرتے ہوئے شہریوں نے کہا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہم پر ٹیکسوں کی مد میں بے حد اضافہ کر کے ہم پر بجلی کا بم گرا دیا گیا. ہمارے بجلی کے بلوں میں 6 سے 7 ہزار روپے ٹیکس ڈال کر ہمارا معاشی قتل کیا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں مزید پریشانیاں بڑھ گئیں. شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں شامل کیا گیا اضافی ٹیکس واپس لیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے. KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی کی رپورٹ کے مطابق بیسک کمیونٹی اسکول ٹیچر سراپا احتجاج. اس کے ساتھ یکجہتی کے لیے صوبائی اسمبلی ممبر MP نثار محمد بھی موجود ہیں. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. جس طرح صبح سے ہم کوریج کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں بیسک کمیونٹی ٹیچرز کی طرف سے یہاں احتجاج شروع ہے. It is impossible that this nation will go forward. It is impossible that we'll develop. This is impossible that we'll do something, sir. And still we bear these things. Still we are already conserving it. That we are passing this difficulty and we are serving our nation, and alhamdulillah up to doomsday we'll try that to serve the nation in any kind of situation, in any kind of circumstances, inshallah. سر جی یہ بتائیں کہ 1 سال بعد آپ کو یاد آئے کہ آپ کی تنخواہ بند ہے. نہیں سر, ہم بار ہم اس کو وہ جو عزت ہوتا ہے, وہ جو شرافت ہوتا ہے, ہم نے اس کو بار اس کے ساتھ میٹنگز کیے ہیں. شرافت کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ کن کے ساتھ ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن MD, پاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن MD, ہم نے سیکرٹری ایجوکیشن کے ساتھ میٹنگ کیا ہے. یہاں تک کہ ہم نے چیف منسٹر تک اپنے بات پہنچائی ہے کہ برائے کرم ہم پہ رحم کیجیے. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ صاحب اقتدار لوگ, وہ AC کے سامنے بیٹھ کر ان کو یہ پتہ بھی نہیں لگ جاتا کہ وہ کارل مارکس کا جو نظریہ ہے کہ وہ لوگ یہ عوام کا مسئلہ نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ وہ AC کے سامنے بیٹھ کر وہ ہمارے گرمی کو کیا برداشت کر سکیں گے اور وہ ہمارے گرمی کو کیا محسوس کر سکیں. سو دس از دا پوائنٹ. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے بعد میں ہر چیز پہ نوٹس لوں گا, کیونکہ اس سے وزیر اعظم کرسی تو چلی گئی نا, تو نوٹس لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آپ تو کیا کہیں گے؟ عمران خان چیئرمین PTI, اس نے ہمارے ساتھ 2011 میں وعدہ کیا تھا جب میں اقتدار میں آؤں گا آپ کو ریگولر کر کے آپ کے تنخواہ سیلریز کو بڑھا دوں گا اور آپ کو ریگولر کروں گا. لیکن سٹل ہی سائلنٹ, ابھی تک وہ خاموش ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ سارے امپلائیز جو ہے, میں استاد کی قسم سے کہہ رہا ہوں, قلم کی بھی ادبی درگزر نہیں کرتا. بس میرا یہ بات ہے, بس قلم کی بھی ادبی درگزر نہیں کرتا. زمانہ یوں تو ہر ایک پر نظر نہیں کرتا, قلم کی بھی ادبی درگزر نہیں کرتا. مصطفیٰ زیدی کے شعر پر خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. عمران خان سن لے, چیف منسٹر سن لے, وزیر اعلیٰ سن لے, یہ جو ہے وہ ادھر ہمارے جو کابینہ ہے ایجوکیشن منسٹر سن لے کہ زمانہ یوں تو ہر ایک پر نظر نہیں کرتا, قلم کی بھی ادبی درگزر نہیں کرتا. دا قلم بھی ادبی چاہتا معافی نہیں گئی. انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح بدلہ لیں گا ان لوگوں سے انشاءاللہ. منگنی صاحب منصب دا پخپل یہ پروگرام کا براب لوگوں نے خوش آمدید اور ٹوٹانو طرف نازو نسیم منصب اندے بخیر آلے ہوئے ماں آن رٹلی شوینا چی دا یهویت پجامہ کے دا عمرانیات پا نظریہ کے او دا یو فتنے پا شکل کے پا دا ملک اللہ تعالیٰ دا مسلط کرے لے. زمان دا بیکس دا سکولونو معلمانو او مونږ ته خپل تنخواه په میاشت میلاویږي, حالانکه ملک 3 میاشتې پس میلاویږي, اوس خو ډله میلاویږي نه. نو مونږ به څه کوو؟ بلکې زمونږ ملګرو په کرایانو باندې ځایونه نیولي دي, کرایي به چېرته نه ورکوي, خپلو ماشومانو ته به رزق چېرته نه ورکوي, او حالانکه هغه به بند شي, نو بیا به څه کوي؟ میرا نام شاہد ہے, میں بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول ٹیچر ہوں. سیم نیم, ویری گڈ. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مجبور ہو کر آئے ہیں. ہمیں پتہ ہے استاد کے ساتھ یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ روڈ پہ آ جائے. استاد کا کام ہے ہر حالت میں پڑھانا, استاد کا کام ہے تربیت دینا. ہم آج بھی یہاں پر جو آئے ہیں یقیناً کرے کہ ہم مجبور ہو کر آئے ہیں, اور ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم خواہ جو ہے وہ اپنے تنخواہ, یہ ہمارا ضرورت ہے, یہ تنخواہ اور یہ اصول بھی ہے کہ استاد اس کو پڑھایا جائے, بلکہ اس کا عزت کر کے اس کو اضافی آنریریم بھی دیا جائے اس کو. لیکن ہم مجبوراً اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ پالیسی رہی جیسا کہ شروع ہے ابھی تک, یار مجھے تو یقین نہیں, یار میں کہنے کو دل نہیں لگتا کہ کسی ٹیچر سے 14 مہینے تنخواہ بند. واٹ از دس؟ آئی ڈونٹ بلیو آن اٹ ریئلی. It is impossible. You should search it in any democracy, in any country, in any constitution of the world. If you search there, if there is any kind of such a policy with the teacher, so I think
I'll resign here and we will leave, all these teachers will leave their jobs here, and this is shame for the government. This is shameful for the government, and the government should be shame about it, that what's this reality that they are doing here with the teachers. So مثالیں پیش کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وقت مختصر ہے. جرمنی میں جب ٹیچر اسمبلی میں اور عدالت میں چلا جاتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹیچر کو بیٹھنے کو جگہ دے دیتے. یہ وفاق کی طرف سے صوبے کو ٹرانسفر ہوا ہے تقریباً 1 سال ہوا ہے, 1 سال 14 مہینے ہو گئے. ہم مطلب 2 مہینے پہلے وفاق سے تنخواہ بند کی اور 1 سال اس کے ساتھ ہوئے کہ نہیں؟ نہیں, سارا سال کے پی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ تنخواہ جب سے کی پی کو ملا ہے تو تنخواہ بند ہے, ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے, 14 مہینے ہو گئے. یہ تو انصاف کی حکومت ہے. انصاف ایک نام ہوتا ہے اور ایک کام ہوتا ہے سر. منشور میں بھی ایجوکیشن فرسٹ آف حال تھی. سر جی یہ ہمارا کمزوری ہے کہ ہم کرتے کچھ اور ہے اور بولتے کچھ اور ہے. اگر ہمارا قول اور فعل میں یہ تضاد رہا, آپ سوچ بھی نہ لے کہ یہ قوم ترقی کرے گی. It is impossible that this nation will go forward. It is impossible that we'll develop. This is impossible that we'll do something, sir. And still we bear these things. Still we are already conserving it, that we are passing this difficulty and we are serving our nation. And alhamdulillah, up to doomsday we'll try that to serve the nation in any kind of situation, in any kind of circumstances, inshallah. سر جی یہ بتائے کہ 1 سال بعد آپ کو یاد تاسو تنهاګونه سرلې او تاسو موږ کتابونه پیدا کړی دی, وړو ته موږ سبق ور رسول دي. کور به موږ خپل استعمالو, بجلی موږ خپل استعمالو, او به موږ خپل استعمالو. د هغې باوجود تاسو د دې دونه موږ د دې دونه قربانونه باوجود تاسو موږ له تنهاګانې بندي کړي دي. او داسې موږ ډېرې کسانو پهله اول زه خپل ځان ورته یاد کړم چې زه خپله کونډه یم, ما ته واړه واړه بچي ناست دي. زموږ په دې ټیچرانو کې ډېرې چې دي هغه کونډې دي, پوه شوې. او د هغې باوجود تاسو د اوسنۍ ګرانۍ ته وګورئ او د اوسني حال ته وګورئ, او دې کې تاسو موږ له تنهاګانې بندي کړي دي. نو خپله سوچ وکړئ چې تاسو کله کور ته لاړ شئ, تاسو نه بچي څه غواړي, څه مطالبه یې, داسې زموږ هم بچي دي. او د هغې باوجود موږ اوس هم ناست یو دې وړو ته او سبقونه ورته ښو. مطالبه دا کو چې موږ مستقل کی ریګولر هم دي کی او زموږ تنهاګانې دي ریلیز کی او کتابونه دي موږ له په ټایم باندې راکوي چې دې غریبانانو دې کې داسې بچي دي. ګوره دی وایي چې تاسو له سکول نه بندو چې تاسو نږدې کوم سکول نه دي. دې دغه مسله نه ده, دې کې داسې ډېر خلک دي چې هغوی په سکول باندې ډیپینډ نه کوي او زموږ د کور ماحول چې هغه هغوی ته ښه ښکاري, نو هغوی بچي موږ سره داخلوي. زیات تر دا خبره ده چې زموږ د کور سکولونه نه دي, خلک وایي دا محفوظ دي, لکه دې ته نوره څه خطره نشته. بعضې سکولونو کې دا پوهه ګډه شي وایي چې یاره بم خلاصېږي او دغه د دې وجې نه ماشومان نه ځي. نو زیاتر په بازار کې د ټولو نه ښه په بازار کې دا سکولونه چلیږي. السلام علیکم, زه د BCS ټیچر یم او زه خپلو مشرانو ته دا خواست کوم چې موږ د پرمننټ کي او موږ ته خپل حق راکړي. حالانکه زه د 2003 نه ټیچینګ کوم, تقریبا زما 20 سال شو او زما ټولې ملګري چې دي هغه د 2099 نه دي, بلکې دا خو موږ سره واده شوې وه چې موږ به تاسو پرمننټ کوو په دې لحاظ سره چې 10 ساله د یو جنۍ که دا زموږ فیملي او که میلي, نو موږ به دې پرمننټ کوو. حالانکه موږ ته د خپلې خوارۍ سلسله رانه کړې شوه, نو موږ دا درخواست کوو چې موږ پرمننټ کوي او موږ ته خپله تنخواه په میاشت میلاویږي. حالانکه ملک 3 میاشتې پس میلاویږي, اوس خو له میلاویږي نه, نو موږ به څه کوو. بلکې زموږ ملګرو په کرایانو باندې ځایونه نیولي دي, کرایي به د چېرته نه ورکوي, خپلو ماشومانو ته به رزق نه چېرته نه ورکوي, او حالانکه هغه به بند شي, نو بیا به څه کوي. میرا نام شاہد ہے, میں بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول ٹیچر ہوں. سیم نیم, ویری گڈ. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مجبور ہو کر آئے ہیں. ہمیں پتہ ہے استاد کے ساتھ یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ روڈ پہ آ جائے. استاد کا کام ہے ہر حالت میں پڑھانا, استاد کا کام ہے تربیت دینا. ہم آج بھی یہاں پر جو آئے ہیں یقیناً کرے کہ ہم مجبور ہو کر. خبر ہے شیخ پورہ سے. پاکستان تحریک انصاف تاجر ونگ کے ضلعی صدر شیخ نصیر احمد نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے تو فوری شفاف عام انتخابات کروائے جائیں. اگر عمران خان کے بغیر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی تو قوم اسے قبول نہیں کرے گی اور سڑکوں پر آ جائے گی. سپریم کورٹ کے فیصلے سے کسی سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ پوری قوم کی جیت ہوئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو ملک میں خون خرابہ ہو سکتا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے وین اور بیانیے کو عوام نے ووٹ دیا. عدالتی فیصلہ بہت اچھا ہے. اس فیصلے سے قوم کے دل میں عدلیہ کا احترام بڑھا,
لیکن نون لیگ نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور گورنر راج لگانے کی دھمکیاں لگانا شروع کر دی۔ خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز متورک نے کہا کہ موجودہ حکومت کی چند ماہ کی کارکردگی پی ٹی آئی کی 3.5 سالہ کارکردگی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ملک کی سلامتی ترقی کا ضامن ہے، جس کی تکمیل کی خاطر موجودہ حکومت مثالی جدوجہد کر رہی ہے۔ حکومتی اتحاد میں شامل تمام جماعتیں عوامی فلاح و بہبود کی برسر پیکار ہیں۔ بھٹو شہید کا فروغ جمہوریت کا نعرہ بھی عملی جامہ پہن رہا ہے۔ قوم کو درپیش مشکلات نام نہاد تبدیلی کے دعوے دار سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری قوم سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کریں گے، عوام کو ہر سطح پر ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے میں پیش ہیں۔ کہا کہ الزام تراشی کردار کشی کی سیاست کرنے والے آج سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں۔ موجودہ حکومت عوامی مفادات کی محافظ ہے، تمام مسائل جلد حل ہوں گے، قوم کو خوشحالی نصیب ہوگی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ممبر صوبائی اسمبلی کی PP 140 سے چودھری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پنجاب کے وزرات اعلیٰ کے حوالے سے تاریخی فیصلہ حق و سچ کی فتح ہے۔ سپریم کورٹ نے کسی دباؤ کی پرواہ کی بغیر انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ میرٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے کیس کا فیصلہ دیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کر آئین کی بالادستی یقینی بنائی۔ دنیا بھر میں پاکستان کے حالیہ عدالتی فیصلے کو سراہا گیا۔ گزشتہ 4 ماہ میں پاکستان کی امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی اور انتقامی کارروائیوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ حکمران اقتدار سے الگ ہو کر ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کریں، اس میں ہی ان کے لیے بہتری ہے۔ اپنے حق میں آنے والے عدالتی فیصلوں کو جواز بنانے والی نواز لیگ آج عدلیہ پر بلا جواز تنقید کر کے نشتر چلا رہے ہیں، جو ان کی ذہنی حالت کی عکاسی ہے۔ جب اس عدلیہ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تو اس وقت PDM کی تمام جماعتیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی تائید کر رہی تھی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ مرکزی انجمن تاجران غلہ منڈی کے صدر امجد نذیر بٹ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی رساکشی نے عوامی مشکلات میں اضافہ کیا۔ پاکستان کو معاشی سیاسی دیوالیہ پن سے بچانے کی ضرورت ہے۔ بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پر قابو پانے کے لیے مربوط حکمت عملی اور مشترکہ کاوشیں ناگزیر ہیں۔ ایک دوسرے پر بلا جواز الزام تراشی غیر جمہوری روایت ہے۔ ملک و قوم کو مزید انتشار سے بچانے کے لیے یکجہتی کو فروغ دینا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں تیسری قوت کو دعوت دینے کی بجائے جمہوریت کو مضبوط کرنے اور موجودہ سیاسی غیر آئینی صورت حال کو کنٹرول کرنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ ملک کی بدترین معاشی صورتحال تشویشناک ہے۔ کہا کہ عوام میں بڑھتا ہوا سیاسی شعور جمہوریت کے استحکام کے لیے احسن اقدام ہے، جسے مزید تقویت ملنی چاہیے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ سپریم کورٹ کا چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے فیصلے کے سلسلے میں عمران خان کے کال پر مریدکے میں PTI کے مرکزی رہنما چودھری ارشد ورک چودھری انعام اللہ ورک کی قیادت میں PTI کے سینکڑوں کارکنوں نے موٹر سائیکلز اور مختلف گاڑیوں پر بہت بڑی ریلی نکالی، جو GT روڈ کے مختلف راستوں سے گزر کر عوامی ڈیرے پر بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گئی، جس میں PTI کے سابق MNA بریگیڈیئر ریٹائرڈ راحت امان اللہ بھٹی، MPA چودھری خرم چٹھا، MPA چودھری عمر آفتاب ڈھلو، PTI سٹی مریدکے کے صدر میاں عبدالرؤف، جنرل سیکرٹری چودھری طارق ریحان اور حاجی سلیم بھٹی نے شرکت کی اور اوپر عدلیہ عمران خان کے حق میں زبردست نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر چودھری ارشد ورک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی بکھری اور مایوس عوام ایک قوم بننے جا رہی ہے۔ لوٹ مار کی سیاست کرنے والوں کا دور ختم ہو رہا ہے۔ شریف اور زرداری خاندان کے چہرے قوم دیکھ چکی ہے۔ ان کی 40 سالہ سیاست نے قوم کو مہنگائی، بے روزگاری، بھوک افلاس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آنے والا دور عمران خان کا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی خوشحالی کی دور میں شروع ہوگا۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ DPO شیخ پورہ فیصل مختار کی ہدایت پر ASP مرید کے ڈاکٹر عبدالحنان کی سربراہی میں SHO تھانہ صدر مرید کے چودھری ولی حسن پاشا نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے قتل، اغوا، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث اشتہاری ڈکیت گینگ کے 7 ارکان کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے کی لوٹی ہوئی نقدی، اسلحہ اور منشیات برآمد کر کے نشاندہی پر 5 چھینی ہوئی موٹر سائیکل بھی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیے۔ DPO نے ASP اور SHO کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس گینگ نے مرید کے شیخ پورہ، فیروز والا، نارنگ کے علاقوں میں ایک عرصے سے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ واردات کے بعد کراچی فرار ہو جاتے تھے۔ خفیہ اطلاع پر پکڑے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ پکڑ گئے ملزم گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ اور شیخ پورہ کے 40 سے زائد تھانوں کے ریکارڈ یافتہ ہیں۔
कामयाब कार्रवाई पर ASP मुरीद के डॉक्टर अब्दुल हनान, SHO थाना सदर मुरीद के चौधरी वली हसन पाशा को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। और इधर हैदराबाद में हिटरी पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश चर्च समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP हैदराबाद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। DSP दाऊद रहमान की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर ज़ियाद अली नोनारी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए चांग रोड के करीब से मंशियात फरोश यकूब जुनेजो को मंशियात फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोशों के कब्जे से 1 किलो 10 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पुलिस ने मज़कूरा मुलजिम के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। एक और खबर है हैदराबाद से। हैदराबाद में हुसैनाबाद पुलिस का डकैत गिरोह से मुकाबला, एक डाकू असले समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस की दौरान पेट्रोलिंग मेरन की मशीन यूनिट नंबर 4 लतीफ़ाबाद के करीब मख्फी इत्तला पर कार्रवाई। वारदात की नीयत से खड़े 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस मुकाबला पेश आया, जिसके दौरान एक मुलजिम आबिद सोलंगी एक अदद TT पिस्टल समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि मुलजिम के दीगर 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम आबिद सोलंगी को फौरी तिबी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मफरूर मुलजिमान के खिलाफ थाना हुसैनाबाद में मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर है चकवाल से। मोहम्मद तैमूर सफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल के मौजा ततराल की अवाम का वापडा के बिलों में सालमाना टैक्स के खिलाफ हुकूमत वक्त से एहतजाज। दुकानदार फकीर मोहम्मद का कहना है कि मेरी 6 यूनिट का बिल 6,848 रुपए आया। मैं गरीब और माजूर दुकानदार हूँ, मैं इतना बिजली का बिल कहाँ से अदा करूँ। दुकानदारों का कहना है कि टैक्स की अदायगी की हुकूमत की जानिब से एक आने का भी फ़ायदा नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में कारोबार करना पहले ही बहुत मुश्किल हो चुका है। इस पर बिजली के बिलों में 3,000 से 6,000 रुपए तक का फिक्स सेल्स टैक्स लगाना और बाकी टैक्सेस लगाना किसी डाके से कम नहीं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस टैक्स को फिलफौर वापस लिया जाए, लूट मार बंद की जाए और तमाम भाइयों से इल्तिजा करते हैं कि अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड दर्ज करवाएं और उसे ख़त्म करवाएं।